بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں ہم نے پڑھا تھا کیپٹلزم کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر ایک جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جس میں سے کہ ایک جرنی تھا فرام کیپٹلزم ٹو کمیونزم۔ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں ہم نے ڈیٹیل میں یہ پڑھا تھا کہ کس طرح جو ہے کیپٹلزم سے ہم ایک جرنی جو ہے وہ طے کرتے ہیں کیپٹلزم سے لے کر، اور ہم کہاں تک پہنچتے ہیں کمیونزم۔ تو اس میں سے پھر ہم نے کلاس اسٹرگل اور یہ ساری چیزیں پڑھی تھی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کارل مارکس کو، مارکسزم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں ہم پہنچ گئے تھے مارکسزم کو یا کمیونزم کو، تو آج ہم دیکھ رہے کہ کارل مارکس کیا کہتا ہے، اس کے ویوز کیا ہے، اور وہ مٹیریل کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کارل مارکس کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے کہ ایک روڈ ٹو سوشلزم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے، یہ سوشلزم کو وہ کرتا ہے، ایک روڈ پرووائڈ کرتا ہے، ایک روڈ میپ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، کارل مارکس کی جو ہسٹری ہے وہ 5 مئی 1818 کو وہ پیدا ہوا تھا، اور 1883 کو اس کو ڈیتھ کاز ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ویل میڈل کلاس فیملی میں تھا، رشین رائن لینڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا، اکانومسٹ تھا، سوشل سائنٹسٹ، سوشیولوجسٹ، ہسٹورین، جرنلسٹ، اور ایک ریولوشنری سوشلسٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اور ایک سوشیالوجی اور سوشل سائنس کا فاؤنڈر اس کو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاپولر جو بکس ہیں وہ کیپٹل ہے، جو اکریٹیک ان پولیٹیکل اکانومی، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح ڈاس کیپٹل جو ہے یہ اس کا ایک فیمس بک ہے۔ تھیریز آف سرپلس ویلیو جو ہے، اسی طرح کارل مارکس پہ کریٹیکس آف ہیگل فلاسفی آف رائٹ، کارل مارکس کا ایک اور بک ہے۔ یہ ان کے پاپولر بکس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ایک جو رہ گیا ادھر کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے، یہ بھی ان کا ایک پاپولر بک ہے، ٹھیک ہے۔ مارکس تھیری جو ہے اکنامکس پہ انہوں نے کوئی، اگر ہم ان کو دیکھیں جو مارکس کی تھیری ہے اباؤٹ اکنامکس، تو اس میں سے ایک لیبر تھیری آف ویلیو جو ہے، اور سرپلس ویلیو اور سرپلس پروڈکٹ اور ایکسپلائٹیشن، یہ ہے، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیبر تھیری آف ویلیو کیا ہے؟ مارکس کہتے ہیں، دیکھیں، مارکس کہتے ہیں کہ اکنامک ویلیو آف اے گڈ اور سروس از ڈیٹرمائنڈ بائی دا ٹوٹل اماؤنٹ آف دا لیبر ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس اٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکانومی ہے یہ لیبر کے تھرو ہے، لیبر کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور جو آپ جو بھی ویلیو دیتے ہیں ایک اکنامک گڈس کو، تو یہ دراصل ٹوٹل اماؤنٹ آف دا لیبر جو ہے اس وہ ڈٹرمائن کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو سرپلس ویلیو کیا ہے؟ سرپلس ویلیو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل دیکھیں، ابھی آپ ایک بندے کو وہ دیتے ہیں، رکشہ دیتے ہیں ایک ڈرائیور کو، اور وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، تو وہ آپ کے لیے چلاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس بیچارے کو آپ رات کو کیا دیتے ہیں، کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہ کماتے ہیں تو خون پسینہ تو ان کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیپٹلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جو جس کا رکشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل وہ کہتا ہے کہ یہی سرپلس ویلیو ہے، اور یہ جو ہے کیپٹلسٹ جو ہے اسی طرح ایکسپلائٹیشن کرتا ہے پرولیٹیریٹ کا، اور جو ورکر کلاس ہے ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اور یہ جو ویلیو بچتا ہے نا اس سے،
جو نیٹ ویلیو آتا ہے اس کو یہ سرپلس ویلیو کہتا ہے. سرپلس ویلیو کیا ہے کہ equal to the new value created by the worker in excess of their own labor cost. ٹھیک ہے. جو وہ لیبر کاسٹ ہوتا ہے یعنی وہ بیچارہ جو ہے لیبر وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اگر ان کی اپنا وہ ہوتے اپنا کام ہوتا تو وہ اس سے زیادہ کماتا نا, لیکن وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو تو اپنے پیسے ملتے ہیں. بعد میں جو ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو وہ کیا ہے سرپلس ویلیو ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایکسس ویلیو اضافی جو آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. پروڈکشن آف سرپلس ویلیو پروفٹ میکنگ مین اکنامک لا آف کیپٹلزم. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے گریٹر ایکسپلائٹیشن آف دا ورکنگ پیپل, انٹینسیفیکیشن آف دا پروڈکشن اس میں زیادہ ہوتا ہے. ڈینائل آف دا ورک. اچھا, اس میں بیسک جو ورکر کے بیسک رائٹس ہے اس کو ڈینائل کیا جاتا ہے, اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے, اس سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے. میگزیمائز ٹو سرپلس. اور جو کیپٹلسٹ ہے ان کا یہی ان کی they try to maximize their surplus value always. تو وہ کوشش کرتا ہے ان کی سرپلس ویلیو زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ ورکر کی جو ورکر ہے ان کی ایکسپلائٹیشن کرتا ہے اور ان سے بہت زیادہ کام لیتا ہے. ٹھیک ہے. گروئنگ ملٹیلائزیشن آف دا اکانومی, اور وہ اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے ایکسپیڈ کرتے رہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ورکرس کو. اسی طرح ماؤنٹنگ ملٹری ایکسپینڈیچر, اور یہ کیا ہے ریموشن آف انوائرمنٹ. تو یہ دراصل کیا ہے کہ پروفٹ کے لیے کانشیسلی پروفٹ کے لیے ورکر کی ایکسپلائٹیشن کے تھرو جو ویلیو آتا ہے جو پروفٹ آتا ہے اس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون مارکس کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل یہ ویلیو جو ہے نا یہ حق بنتا ہے اس کا ورکر کا. ٹھیک ہے. سرپلس پروڈکٹ جو ہے اٹ از سمپلی the part of that worker produce which had to hand over to the chief landlord the state in the form of tax, rent or tribute. اس کو اسی پروڈکٹ کو جو ورکر جو ہے نا جو پروڈکٹ سرپلس ویلیو کے تھرو آتا ہے یعنی جو ایکسیسو کام یعنی جو لیبر ہے جو وہ اپنے ٹائم سے زیادہ کام کر کے یا ٹائم سے نہیں اپنے معاوضے سے جو ان کو معاوضہ ملتا ہے اس سے زیادہ جو کام کرتا ہے اور جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ اسی کو ہم سرپلس پروڈکٹ کہتے ہیں. دا پارٹ آف دا ورکر پروڈیوس, اور وہ جو ہینڈ اوور کرتا ہے اپنے جو باس ہوتا ہے چیف ہوتا ہے لینڈ اونر ہوتا ہے جو بھی ہے اس کو جو ہینڈ اوور کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم سرپلس پروڈکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپلائٹیشن اس میں سے ہوتی ہے 99% نیڈ ریس. اچھا دیکھیں یہ اس میں کیا ہے کہ منیمم ویج ارنر, میڈیم ویج ارنر اور سی او اتنا کماتا ہے پر آور, یہ بیچارہ اتنا اور یہ بیچارہ سب سے کم منیمم یہ کماتا ہے. تو یہ ان کی ایکسپلائٹیشن ہے. صحیح ہے. the act of using another person mean one profit without providing him fair. ان کو آپ فیئر کمپنسیشن نہیں دیتے, ان کو آپ فیئر ویجز نہیں دیتے بلکہ ان کی سیلری جو ہے کم سے کم ہوتی ہے اور ان کو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے دیکھیں یہ سی او جو ہے 1 سیکنڈ کام کرتا ہے, یہ 13 منٹ, یہ 2 اور ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں, ان کو سب سے کم, ان کو سب سے زیادہ, ان کو سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. مارکس تھیوری جو ہے یہ ہم نے ہسٹوریکل میٹیریلزم کو پڑھا تھا, ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ مٹیریل ڈرائیو دا ہسٹری, مٹیریل چینج دا ہسٹری, اور یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ایلینیشن کیا ہے, موڈ آف پروڈکشن کیا ہے, کلاس کانشیسنس کیا ہے اور کلاس اسٹرگل کیا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. دیکھیں ہسٹوریکل میٹیریلزم کیا ہے کہ look for the causes of development and change in the human society and the means by which a human collectively produce the necessities of life. اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کی ہسٹری ہے اس کو کون چینج کرتا ہے, اس کو کون ریوائز کرتا ہے, دہراتا ہے, اور کون اس کو ڈرائیو کرتا ہے, تو وہ مٹیریل مارکس کہتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئیڈیالزم بھی پڑھا تھا نا ہیگل کا، کہ ہیگل کہتے ہیں کہ نہیں، آئیڈیا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، آئیڈیاز ڈرائیو ہسٹری. تو یہ دیکھیں کہ جو ہسٹوریکل مٹیریلزم میں ہے اسی میں یہی ہے کہ کاز آف ڈیولپمنٹ اور جو چینج ہے وہ ہسٹری کے تھرو چینج ہوتا رہتا ہے، سوری مٹیریل کے تھرو چینج ہوتا رہتا ہے. ایلینیشن کیا ہے؟ ایلینیشن کو دیکھیں. The worker loses the ability to determine his or her life and destiny in the capitalist mode of the production. The four types of alienation. دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ ڈکشنری یا گوگل کریں نا، ایلینیشن کسے کہتا ہے، کسے ہے ایلینیشن؟ یہ ہے کہ آپ جو ہے دل برداشت ہو جائے. فار ایگزامپل، اس کو ایگزامپل کے تھرو اس طرح کہ اگر کسی ہسبینڈ کو پتہ چلے کہ یہ میری جو وائف ہے یہ میرے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، تو وہ اس سے ایلینیٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پھر کیا کرتا ہے، ڈیورس کرتا ہے. تو وہ کیوں کہ پھر ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا نا اس میں. تو اسی طرح ایلینیشن کا کارل مارکس اس کا کیا مطلب لیتا ہے؟ کارل مارکس کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں ایلینیشن ہے. ایلینیشن کس طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بیچارہ ورکر ہے نا، ورکر جو کام کرتا ہے لیکن اس کو اپنا جو وہ پروڈکٹ بناتا ہے وہ اس کو ملتا نہیں ہے، وہ جا کے اس کے پاس جاتا ہے، آنر کے پاس، باس کے پاس، سی او کے پاس. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ ہوتا رہتا ہے اور اس بیچارے کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، وہ پھر دل سے کام نہیں کرتا، وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا، وہ اس پروڈکٹس سے ایلینیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا ورکنگ ہمسیلف پرووائڈر ادر ورکر. ٹھیک ہے. فور ٹائپ آف ایلینیشن ہے. اچھا. کلاس کانشیسنس کیا ہے؟ ریفرس ٹو بلیف دیٹ اے پرسن ہولڈنگ ریگارڈنگ ون کلاس. کلاس کانشیسنس کے بارے میں کہ یہ پرولٹیریٹ ہے، یہ بورژوازی ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے. کلاس اسٹرگل، اچھا یہ ہم نے پڑھا تھا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم میں کہ ان کے بیچ ایک ٹینشن رہتا ہے برجوازی اور پرولیٹیریٹ کے بیچ. ٹھیک ہے. کہ یہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے، ایک ٹینشن رہتا ہے ہمیشہ، اور آپس میں ایک کلاس اسٹرگل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک پیرامڈ بنائی ہے جو انڈسٹریلسٹ ورکر ہے کہ ان کے بیچ میں یہ ایک دوسرے کو پھول بناتے ہیں، اور ان سے جو پرولیٹیریٹ ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ برجوازی جو ہے یہ پرولیٹیریٹ کو پھول بناتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان کو اسپریڈ کرتا ہے، اور یوں ان کا اسٹیٹس کو چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. مارکسزم کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ. مارکسزم کسے کہتا ہے؟ مارکسزم یہ ہے جو تھیریز ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، اکنامکس اینڈ پالیٹکس ہے، اس کو اگر ہم کلیکٹیولی انڈرسٹینڈ کر لیں تھرو مارکس، کارل مارکس، اس کو ہم مارکسزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کارل مارکس نے کیا کہا تھا؟ کارل مارکس امپورٹنٹ جو ہے، وائی واز کارل مارکس امپورٹنٹ ٹو انڈسٹریل ریولوشن؟ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن جب آیا اور پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی بن گئی، اور جب سے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ورلڈ میں، تو کیا ہوا، اوریجنیٹ میجر کرٹیسزم آف انڈسٹریل ریولوشن ہیز آئیڈیاز اباؤٹ. تو کارل مارکس نے انڈسٹریل ریولوشن کو کرٹیسائز کیا. پھر سوری پھر جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ کیا تھے کہ اباؤٹ ایکسپلائٹیشن آف دا ورکنگ کلاس. First, to make the people understand that the working people of the country were the one who had power. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ ایکسپلائٹیشن آف دا ورکنگ کلاس پہ تھا. اس پہ انہوں نے بہت کام کیا، اور ایون کہ انہوں نے ایک بک بھی لکھا ہے اس پہ، دا ورکنگ کلاس پہ انہوں نے بک لکھا ہے. ٹھیک ہے. مارکس نے 19 سوری میرے خیال میں اس میں لکھا ہے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے نا، اس کے 2 سال بعد انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ وہ یاد نہیں آ رہا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹو میک انڈرسٹینڈ دا ورکنگ پیپل آف دا کنٹری. اچھا انہوں نے ورکنگ کلاس کو ابھارا
اور ان کو کہا کہ آپ اگر متحد ہو جائے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کو کہا کہ یو ہیو ناٹ ٹو لاس بٹ دا چین آف سلیوری، ٹھیک ہے، کہ آپ میں کچھ کھونا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے ساتھ سلیوری اور غلامی کی زنجیر ہے صرف اس کو آپ نے ضائع کرنا ہے، تو آپ آ جائے اور انقلاب کے لیے ان کو ابھارا ہے۔ امپیکٹ آن دا ورلڈ، جو کمیونسٹ تھیری ہے یا مارکس کی تھیری ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے ورلڈ پہ؟ تو ایک چائنا، کیوبا، لاہور، نارتھ کوریا، ویتنام، سائپرس، نیپال، یہ جتنے کنٹریز ہیں نا، اس میں کیا ہے، کمیونسٹ اکانومی ہے، مارکسسٹ اکانومی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مارکس جو ہے اس کی جو آئیڈیاز ہیں، مارکس آئیڈیاز کیم ٹو امپیکٹ دا سوسائٹی موسٹ رائٹلی آفٹر دا بولشوک جو، یا بشویک کسے کہتا ہے، کوئی بولشوک کہتا ہے، یہ ریولوشن جب آیا اس میں 1917 میں، رشیا میں، رشین ریولوشن بھی کہتا ہے، بولشوک ریولوشن بھی کہتا ہے، یہ جب 1917 میں آیا تو مارکس نے اس کو کیا کیا امپیکٹ کیا، یعنی جو مارکس کے آئیڈیاز تھے اس نے ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا رشین ریولوشن کو، رشین ریولوشن تھرو مارکس آئیڈیاز آیا تھا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ امپیکٹ واز فیلٹ ان کانٹیننٹل یورپ میں، اس طرح اس کا امپیکٹ بڑا، اور جرمن سوشیالوجسٹ جو ہے میکس ویبر، فرینکفرٹ اسکول تھیوری سچ ایز تھیوری آئی ڈونٹ نو، برٹش اکانومسٹ جان رابنسن، یہ جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے سب کے سب نے مارکسس پرسپیکٹو کو لیا ہے، مارکس سے انہوں نے اخذ کیا ہے، اور مارکس جو ہے یہ ایک یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکس ڈرائیو آل دیز موومنٹس، آل دیز تھیریز، آل دیز آئیڈیاز، آل دیز موومنٹس، ٹھیک ہے۔ ان کو کس نے ڈرائیو کیا؟ مارکس نے، یعنی مارکس کے آئیڈیاز کے تھرو انہوں نے یہ ریولوشن جتنے بھی ہیں یہ ان کے تھرو آئے ہیں، اور مارکس جو ہے وہ ان کا اوریجن تھا، ٹھیک ہے۔ کرٹیسزم کو دیکھیں، اوور کنسنٹریشن، کرٹیسزم اس پہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس پہ اور بہت زیادہ انہوں نے مٹیریل کو وہ کیا ہے کنسنٹریشن دیا ہے اس پہ، ایک کرٹیسزم یہ ہے مارکسزم میں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اکنامک ڈٹرمنسٹ، جس طرح میں نے کہا تھا نا، کارل مارکس کو اکنامک ڈٹرمنسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ہر ایک چیز کو اکانومی پہ، مٹیریل پہ جس ٹائم اور پرکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو ہم اکنامک ڈٹرمنسٹ بھی کہتے ہیں۔ اوور لوکڈ کیپٹلزم، اچھا، ہر ایک چیز کو انہوں نے بہت زیادہ مٹیریل کو انہوں نے اوور لوک کیا تھا، اوور کنسنٹریشن فوکس اس پہ کیا تھا، تو یہ اس کا ایک کرٹیسزم میں آتا ہے۔ کیپٹلزم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اور ڈیوریبل ہے، لیکن جو کمیونزم ہے یہ انسائنٹیفک ہے، اور زیادہ جو پوزیشن آف وومن ہے اس کو بھی اگنور کیا ہے، فیمنسٹ جتنے ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کنکلوژن کو ہم پڑھتے ہیں، کارل مارکس کیا تھا، he was one of the most influential of his era, and he changed the way people looked at the societies. He believed that having all the money, only a few people, and the common working class person didn't have enough, would lead to a revolution of the classes society. یہ ان کا کنکلوژن میں ہے، یہی ہے کہ کارل مارکس نے کیا کیا تھا، ہی واز دا ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنز میں سے تھا، پیپل میں سے تھا، اور انہوں نے سوسائٹی کو چینج کیا، جو آپ کے بلشوک ریولوشن ہے 1917 میں، وہ اس کے تھرو آیا تھا، رشین ریولوشن، یا اسی طرح اگر مارکس کو ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ورکنگ کلاس ہے ان کو انہوں نے ابھارا تھا اور ان کو ریڈی کیا تھا اس کے لیے، کام کے لیے۔ He started his life for a lot of money when of course to move to London and he lived on انہوں نے وہ ایک مڈل یعنی اپر مڈل کلاس میں سے تھا، لیکن جب انہوں نے یہ شروع کیا اس کو فورس کیا گیا، اور وہ اس نے پھر غربت کی زندگی گزارنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اور ہز تھیوریز، جو ان کے تھیریز تھے، انہوں نے لوگوں کو کیا کیا، لوگوں کو اس پہ he compelled the people to follow him، ٹھیک ہے، and overthrow their government to for the ideas of equality۔ اچھا، کارل مارکس نے پھر کلاس سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا، اسی طرح تھرو ہیز رائٹنگ، تھرو ہیز تھیریز، تھرو ہیز وے آف تھاٹ، انہوں نے سوسائٹی کو چینج کیا، تو یہ ان کے کنکلوژن
میں ہم پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔